اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود، شہر رمضان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید، اور تمام اہلیان وطن کو دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں، پاکستانیوں کو سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہماری عبادتیں قبول فرمائے، ہم پہ رحم فرمائے اور پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ جو کوتاہیاں ہیں اللہ تعالی درگزر فرمائے، رحم فرمائے قوم پہ، ملک پہ، اپنی خاص برکتیں۔ آج کی محفل بھی ہر روز کی طرح اسی فارمیٹ پہ، اسی سلسلے کی معزز عالم شریک ہوں گے، نعت خوانی ہوگی، حمد و ثنا ہوگی، لیکن محفل کا آغاز قاری محسن قادری صاحب کی تلاوت کلام پاک۔ قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ خواتین و حضرات، ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور مفتی محمد عامر صاحب موجود ہیں، اویس رضا قادری صاحب موجود ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج بڑی خوش قسمتی، ایک تو یہ کہ 14 اگست، دوسرا
رمضان شریف میں اور کئی سالوں کے بعد، میں نہیں جانتا کہ کتنے سالوں کے بعد اس طرح ہوا ہے، مختلف لوگ مختلف حساب کتاب بیان کر رہے ہیں، تو میں کوئی اتھارٹی اس پہ، ایک صاحب نے کوئی ایک بات کی لیکن کہیں اور سے دوسری بات آئی کہ اتنے سالوں کے بعد ہوا ہے کہ دونوں تاریخیں جو ہیں وہ رمضان شریف میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ مفتی صاحب، آپ سے میں پہلے پوچھوں گا کہ آزادی کا اسلام میں کیا تصور ہے، ایک ملک کی آزادی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ آزادی کا ایک تو مطلق تصور ہے جس میں لوگ جو ہے وہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو آزاد چاہتے ہیں اپنے معاملات امور کے اندر۔ جہاں تک تعلق ہے ملک کی آزادی کا، قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان فرمایا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور ایک نظام کامل کے ساتھ، تاکہ وہ اس نظام کو باقی فرسودہ اور باطل نظام پر غالب کر دے۔ تو آزادی ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان سکون، امن، چین اور ایک اچھے نظام کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم ترین مقصد یہ بھی تھا کہ ایک ایسی ریاست جیسے ریاست مدینہ کا آپ نے قیام بھی فرمایا کہ جس میں جو ہے وہ بڑے سکون کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی پر اللہ کا نظام قائم ہو اور اللہ کے بندے سکون کے ساتھ، چین کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ یہ آزادی کا ایک بنیادی تصور ہے۔ اویس بھائی، آپ سے وہی بات کہ 14 اگست ہم ذکر کر رہے تھے کئی دنوں سے کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 14 کو دن آ گیا تھا، تو بات تو ہم آپ کے کسی کلام سے ہی شروع کرتے ہیں محفل کا، لیکن پھر میں 14 اگست پہ آؤں گا۔ بالکل، مطلب ہے کہ اس میں اب کافی خوشیاں آئی ہیں، اس مہینے کافی نعمتیں، کافی برکتیں، اور آج جو ہے یعنی عید کے بھی دن ہے، تو میں جوش و خروش دیکھ رہا تھا ابھی سڑکوں پہ، اور نکلے ہوئے ہیں اسلام آباد میں بھی، پشاور میں بھی جشن ہو رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، مطلب ایک وہ پورا جو ایک سما بن گیا ہے کہ عبادتیں بھی جاری ہیں، جشن بھی ہو رہا ہے، عید کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اور پریشان حال لوگ بھی ہیں، لیکن سب کسی نہ کسی انداز میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ماحول بنا ہوا ہے۔ بے شک ڈاکٹر صاحب، پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک خاص عطیہ ہے مسلمانوں کو، اور جس دن 14 اگست کو پاکستان وجود میں آیا تو 27 رمضان شریف کا دن تھا، اور پچھلے سال بھی رمضان ہی کے مہینے میں 14 اگست آئی، اور اس بار بھی آج 25ویں شب ہے اور 14 اگست ہے۔ تو محبت وطن سے ہر کسی کو ہوتی ہے، الحمدللہ مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، اور ہر کوئی اپنے اپنے انداز میں اپنی محبتیں پیش کرتا ہے۔ اس وقت آپ اگر میرے وجود پر دیکھیں تو ایک سبز رنگ میں نے اپنے وجود پر سجایا ہوا ہے کہ یہ فقط اس وقت میں نے وطن کی محبت میں اپنے پیارے وطن پاکستان کے قومی پرچم کے رنگ سے اپنے وجود کو ڈھانپ لیا ہے، اور میں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے۔ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، ناز ہے، اور آج کی اس طاق رات میں یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جب تک یہ دنیا باقی رہے اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، آمین۔ مرحبا۔ ایک کلام پیش کروں گا۔ میری بہن رہتی ہیں ابو دھابی میں، انہوں نے مجھے 2 کلام کی فرمائش کی تھی۔ اچھا، ایک کلام میں ابھی QT میں پڑھ کے آیا، اور دوسرا کلام میں یہاں پڑھتا ہوں۔ بڑا پیارا کلام ہے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے۔ درود شریف پڑھیے جہاں جہاں آپ موجود ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی الجود والکرم۔ مرحبا چلیں گے شہ ابرار کے پاس، مرحبا چلیں گے شہ
کے پاس انشاءاللہ پہنچ جائیں گے سرکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں بدکار کے پاس ڈھیروں عصیاں ہیں گناہگار و سیاکار کے پاس سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کوئی سجدوں کی سوغات ہے نہ کوئی زہد و تقوی میرے پاس سرکار ہے سر بھی خم آنکھ بھی نم شرم سے پانی پانی کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہگار کے پاس میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا سرکار نیکوکار کے پاس نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو وہ نہیں منہ لگانے کے قابل میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس حاضر ہے درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا سرکار توجہ فرمائے میں کر
پیروکار کے پاس استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے یا رسول استقامت اسے ایمان پہ عطا کر دیجئے ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس کیا کروں نظر نہیں کچھ بھی گناہ کے پاس سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو میں نے بات کی تھی عوض بھائی کہ مفتی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو آخری اشرے کے آخری ایام اور اس بار چونکہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ملاقات رہی، انٹریکشن ہوا، اس کے باوجود ایک چیز جو دیکھنے میں آئی، یعنی یوم آزادی ہے تو اس حوالے سے بھی بات ہمیشہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ کرائسس ہے، بہت بحران ہیں، بڑے مسائل ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود جب مذہب کا معاملہ آتا ہے تو آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے سب کے سب، یعنی بڑی تعداد میں، اکثریت، باوجود اس کے کہ گناہوں میں سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، لیکن وہ جو واضح طور پہ ایک ٹلٹ ہے دین کی طرف، اور خاص طور پہ بچوں میں، جو نئی نسل آ رہی ہے ان میں، یا جو ملک کی بات آتی ہے تو سارا کا سارا، یعنی آج گو گرین، جیسے آپ نے بھی گو گرین، جیسے گرین ہو گیا سارا، تو یہ بات جو ہے یہ بڑی ایک خوش قسمتی ہے ہماری، کیا مہربانی اللہ تعالیٰ کی کہ اتنے گناہوں میں ہم ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک امید سی جاگتی ہے جب ان نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، نئی نسل کو دیکھتے ہیں، جذبہ دیکھتے ہیں، وہی افطار، سحر، عبادتیں، سارے برے کاموں کے ساتھ ساتھ، یعنی وہ تو ظاہر ایک معاشرے کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب مذہب اور ملک کا معاملہ آتا ہے تو وہی جذبہ، وہی قوت، وہی طاقت آپ کو نظر آتی ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو محبت ہے نا وطن کی، یہ اس شخص سے پوچھیں جیسے ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں نا جو بین الممالک کا اکثر جو جاتے ہیں، جیسے میں اپنی مثال لیتا ہوں، میں نے بہت ممالک دیکھے ہیں، نعت خوانی کے سلسلے میں میرا جانا آنا ہوتا ہے، لیکن یقین جانیے ڈاکٹر صاحب، جو وطن پاکستان میں جو ایک سرور ہے، جو ایک کیفیت مزہ ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں ملتا۔ ہم جاتے ہیں تھوڑے دن کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ دن زیادہ ہوتے تو فوراً وطن یاد آتا ہے، اور جیسے ہی وطن پہنچتے نا ایسا لگتا ہے جیسے ماں کی گود میں پہنچ گئے۔ تو یہ محبت تو فطری محبت ہے، وطن سے محبت۔ اور وہاں جا کے بھی، باہر جا کے بھی کہ اچانک کوئی جھنڈا لگا نظر آ جاتا ہے، کوئی اپنا یہ نام اردو میں لکھا نظر آ جاتا ہے، کسی ہوٹل کا نام، کسی دکان کا نام، تو ایک دم سے ٹھہر جاتے ہیں کہ اور دیکھتے ہیں کہ یار کیا یہاں پہ کیا چیز ہو رہی ہے۔ خواتین حضرات، آج چونکہ 14 اگست بھی ہے، یوم آزادی بھی ہے، رمضان بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ گزرا خیریت سے، آخری دن آ رہے ہیں، آخری راتیں آ رہی ہیں، تو وقفے کے بعد تھوڑا سا مختلف انداز میں، تھوڑی سی مختلف انداز میں آج کوشش کریں گے کہ بات ہو اور محفل جو ہے کسی مختلف انداز میں آج جمیں۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. مفتی صاحب 14 اگست کیسے مناتے تھے آپ؟ بچپن میں تو اسکول کے زمانے میں تو بہت زیادہ مطلب جوش و خروش سے بنایا کرتے تھے اور بڑی خوشی بھی ہوتی تھی. خوشی اب بھی ہوتی ہے لیکن حالات دیکھ کے کچھ ساتھ میں مطلب دکھ بھی ہوتا ہے. لیکن بہرحال اتنی بڑی نعمت ملی ہے. بچپن میں تو یہ ہوتا تھا کہ 13 اگست کی جو رات آتی تھی نا تب سے ہم لوگ گھر کو سجانا شروع کر دیتے تھے اور پھر سارے سو بھی جائے میں رات بھر جھنڈیاں لگاتا ہی رہتا تھا. کوئی جگہ چھوڑتا نہیں تھا کہ جہاں پہ مطلب جھنڈی رہ جائے, ہر جگہ پہ لگاتا رہتا تھا. اور پھر اسکول کی روٹین ہوتی تھی, وہاں پہ بڑے مطلب 14 اگست کے حوالے سے فنکشن ہوا کرتے تھے, اس میں بھی جاتے تھے. تو یہ 14 اگست کے حوالے سے. اچھا مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر صاحب 14 اگست بچپن کا, یہ اکثر دیکھا ہے, اکثر میں نے دیکھا ہے 14 اگست کو بارش ہوتی ہے. اور یہ مجھے اس لیے یاد آتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا, بچہ تھا, تو یہ ہری ہری جھنڈیاں لے کر خود اس کو دھاگوں میں پرو کر پھر میں اس کو اپنے گھر کے برآمدے میں اس کو لگایا کرتا تھا اور بارش آ جاتی تھی, وہ بھیگ جاتی تھی. تو اس وقت بچے تھے تو بڑا دل جلتا تھا کہ یار میں نے اتنی محنت کی اور بارش آ گئی. پھر اسکول لائف یاد آتی ہے, تو چونکہ میرا بچپن سے یہ شوق رہا اور میں اسکول میں الحمدللہ اس معاملے میں بڑا ایکٹیو تھا. اسکول میں کیا کرتے تھے؟ اسکول میں اسکول لائف سے الحمدللہ میں نے یہ پروگرام شروع کیا اور میں اسکول کے زیر اہتمام مقابلے منعقد ہوتے تھے تو میں اس میں بھی شرکت کرتا تھا. 14 اگست آتی تھی تو پھر میں گیت بھی گایا کرتا تھا, نغمے بھی گایا کرتا یاد ہے تھا. آپ کو 14 اگست کا؟ مجھے ایک بالخصوص نغمہ یاد ہے جو میں نے اسکول میں پڑھا تھا. اچھا, ہاں, میں وہ چاہوں گا کہ میں آج اپنے ملک کی محبت میں پیش کروں. روشن و رخشاں نیر و تاباں پاکستان رہے, روشن و رخشاں نیر و تاباں پاکستان رہے. جب تک سورج چاند ہے باقی, جب تک باقی جہان رہے, روشن و رخشاں نیر و تاباں پاکستان رہے. پاکستان کا گوشہ گوشہ گلی گلی آباد رہے, گلی گلی آباد رہے. پاکستان کا بچہ بچہ شاد رہے, آباد رہے, شاد رہے, آزاد رہے. آنکھیں وہ خوابوں سے روشن, سینوں میں ایمان رہے. آنکھیں وہ خوابوں سے روشن, سینوں میں ایمان رہے. روشن و رخشاں نیر و تاباں پاکستان رہے. اس کے پہاڑوں دریاؤں پر, میدانوں صحراؤں پر, میدانوں صحراؤں پر, اس کے ہرے بھرے شہروں پر, ہر قریے ہر گاؤں پر, ہر قریے ہر گاؤں پر. اللہ تیری رحمت پر سے, تیرا کرم ہر آن رہے. اللہ تیری رحمت پر سے, تیرا کرم ہر آن رہے. روشن و رخشاں نیر و تاباں پاکستان رہے. حبیب علی محمد. جی بالکل, حبیب علی, بالکل حبیب علی محمد. ہاں, بڑا پیارا گایا تھا انہوں نے. حبیب علی محمد. اور ان کے اور بھی ویسے تو ہمارے اگر دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب تو پاکستانی بلکہ پاکستان کی محبت میں یوم آزادی کے حوالے سے بڑے بڑے گیت لوگوں نے گائے ہیں.
لیکن اب کیا ہوا ہے؟ اب نغمے آنا اب کیا ہوا پہلے ہے؟ جیسی کمپوزنگ نہ رہی، پہلے جیسا ایک جو شاعری بھی نہیں ٹھہراؤ ویسی، تھا پڑھنے میں، میچورٹی. اب دیکھیں نا 65 کے نغمے آپ سنیں، اے وطن کے اے سجلے وطن جوانوں. کے اس کے بعد کی آپ دیکھیں تو مطلب ہے کہ آخری میرا خیال ہے دل پاکستانی تھا یا اور بھی کوئی ہوں گے، لیکن کوئی وہ نہیں، جو جو اس میں جو سرور ہے نا ڈاکٹر صاحب، اب وہ کتنا پیارا گایا تھا. میں اگر 2 شعر پڑھ دوں اس کے، جی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کون اے وطن کے سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے گئے، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. اے وطن کے سجیلے جوانوں، سرفروشی گئی ماں تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم. اے شجاعت کے زندہ نشانوں، سجیلے جوانوں، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری. اڑ کے پہنچو گے تم جس افق پر، ساتھ جائے گی پرواز میری. چاند تاروں کے رازداروں، میرے نغمے تمہارے لیے گئے، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں. وطن کے سجیلے جوانوں. کیا بات. مفتی صاحب، اسلام میں وطن کے معنی ذرا الگ ہے میرا خیال ہے. جی ہاں. مطلب ہم جو وطن کی کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں، اسلام میں وطن، اسلام میں اصل میں اوطان کا، وطن کا اس طریقے سے کوئی تصور نہیں ہے. امت کا، قوم کا تصور ضرور ہے. دیکھیں، اقبال نے بھی یہ کہا کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. یعنی بنیادی چیز ہوتی ہے مذہب، ایمان. اور چونکہ جو مذہب اور جو ایمان اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے وہ اتنا آفاقی اور کائناتی ہے کہ اس کو کسی حدود میں، جغرافیہ میں اس کو سمیٹ لینا، نہ تو زمانے کے اندر وہ سمٹتا ہے، نہ کسی حدود میں وہ رکتا ہے. تو اس کی آفاقیت خود اتنی بڑی ہے. تو لہٰذا اسلام نے جو بنیادی تصور یہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سارے جہاں بھی ہیں وہ ہم وطن ہیں. اس اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ جو ایک ہماری اجتماعیت ہے، یونٹی ہے، وہ ایک مطلب اس میں اضافہ ہوتا ہے. آج جس طریقے سے ہم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ وطن کے اعتبار سے الگ، پھر تقریباً 250 اس وقت اقوام مملکت کے اندر جو ہے وہ مسلمان 50 ممالک پر مشتمل ہے، 50 سے زائد. یہ بہت بڑی طاقت ہے. لیکن اوطان میں تقسیم ہے. پھر اوطان میں تقسیم ہونے کے بعد ایک وطن میں آ کے آپ دیکھو تو پارٹیاں ہیں، تفرقے ہیں، نہ جانے کیا کیا چیزیں ہیں جس نے ہمیں دھڑلوں میں تقسیم کر دیا. تو ہمیں جو اسلام نے جو چیز دی تھی وہ ایک ایسی بنیادی بات دی تھی. یہ ضرور ہے کہ پھر اس بنیادی چیز کے ذریعے تم ایک ایسی طاقت بن کے صرف ایک خطے میں نہیں پوری دنیا میں حکومت کر سکتے ہو. اور ایسا ہوا کہ دنیا کے 2 بڑے سمندروں اور بر اعظموں پر 1000 سال تک اسلامی حکومت قائم رہی. یہ الگ رہا کہ پھر آگے چل کے زوال پذیر بھی ہوتی رہی، مگر یہ طے تھا کہ سورج کی طرح چمکتا تھا اسلام کا جو دور تھا.
مطلب اس میں دوسری قومیں مسلمانوں سے ہر چیز کی خیرات لیا کرتی تھی، مسلمانوں کی دریوزہ گر ہوا کرتی تھی، علم کی، فن کی، سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، تہذیب کی، ثقافت کی، ہر چیز مسلمانوں سے لی گئی ہے۔ تو اس وقت مسلمان اس طریقے سے دھڑلوں میں تقسیم نہیں تھے جو پے در پہ تقسیمات کی گئی ہیں، اور ہوتے جا رہے ہیں، ہوتے جا رہے ہیں، تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم۔ اویس بھائی، یعنی آپ اسکول کے زمانے سے ہی 14 اگست پہ ایکٹیو ہوتے تھے؟ 14 اگست پہ اس کے علاوہ 6 اور ستمبر کئی اور ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھیں، ہمارے ٹیبلوز ہوتے تھے، اس میں بھی حصہ لیتا تھا، پھر وہ ایک اسپورٹس کو لے تو اس میں بھی میرا بڑا ایک کلام پتہ نہیں آپ نے پڑھا یا میں نے آپ کو سنا یا پتہ تھا، اے وطن، اے وطن پیارے وطن، اے وطن پیارے وطن، بڑا پیارا کلام ہے، مجھے بہت پسند، لیکن اس کو پڑھنا ذرا، مطلب آپ میرے خیال سے پڑھ سکتے ہیں اس میں کو؟ کوشش کر سکتا ہوں، ہاں کوشش اگر آپ، کیونکہ اس کو میں مشکل ہے، جس مشکل طرح ہے، اس کو پڑھنا ایک مشکل ہے۔ فن موسیقی سے تعلق رکھنے والے اور اس سے آگاہی جن کو ہوتی ہے، جس طرح وہ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ڈاکٹر صاحب ہم تو وہ نہیں پڑھ سکتے، نہیں مگر آپ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم پاکستانی ہیں الحمدللہ، ہم بھی پاکستانی ہیں تو ہمیں بھی اپنے وطن سے پیار ہے، تو ہم اپنی محبت کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ اے وطن پاک وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، تجھ سے ہے میری تمنا کی دنیا پر نور، عزم میرا قوی، میرے ارادے ہے غیور، میری ہستی میں انا ہے، میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو دل افروز بہاروں کا ترو تازہ چمن، تو مہکتے ہوئے پھولوں کا سہانا گلشن، تو نوارز رنا دل کا بہاری مسکن، رنگ و آہنگ سے معمور تیرے کو دمن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، میرا دل تیری محبت کا جاں بخش دیار، میرا دل تیری محبت کا جاں بخش دیار، میرا سینہ تیری حرمت کا ہے سنگین حصار، میرے محبوب وطن تجھ پہ اگر جاں ہو نثار، میں سمجھوں گا ٹھکانے لگا سرمایہ تن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن، اے میرے پیارے وطن، اے وطن پاک
واہ. یہ آپ نے پڑھی اسکول کے زمانے کو بھی یا نہیں؟ جی اسکول میں پڑھی یہ تھی. مشکل ہے پڑھنا اس وقت. ہے مشکل تو کوئی چیز نہیں ہوتی بندہ اگر چاہے تو. اچھا ویسے بات بھی یہ ہو رہی تھی کہ لکھنا بند ہو گئے, شاعر غائب ہو گئے کہیں. ایسا لگا جیسے یہ سن کے کلام اور اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے اس کے بعد کیا ہوا, مطلب بالکل ہی رخصت ہو گیا یہ سارا کچھ. پہلے وقتوں میں شاعری ہوا کرتی تھی ڈاکٹر صاحب. نہیں, یہ پرانے ہی گانے جو ہیں, پرانے ہی نغمے, پرانے ہی گیت, پرانی یعنی کیا ہو گیا اچانک؟ کہ تو رجال. اب میں اس معاملے میں کیا کہوں کہ میری فیلڈ نہیں ہے یہ میوزیشین وغیرہ یہ معاملہ. نہیں, میں تو آپ سے صرف شاعری کی بات کر رہا ہوں. شاعری کی میں کہہ رہا ہوں, شاعری تو کی, جو وطن کی, شاعری جو پہلے ہوا کرتی تھی نا ڈاکٹر صاحب, میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب وہ شاعری نہیں ہوتی. ایک لکھنے والے جب لکھتے تھے تو ایسا لگتا ہے بالکل دل سے لکھ رہے ہیں, اور جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ اس میں بڑا اثر ہوتا ہے. اگر میں آپ سے, آپ اگر شاعر ہیں اور میں کہوں کہ یار ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز ہے اور یہ میری طرز ہے, اس پہ کوئی کلام لکھ دیں, تو اگر آپ چاہیں تو پھر آپ لکھنے بیٹھیں گے طرز کو دیکھ کر کہ میں لکھوں, میں اس کو لکھوں, میں اس کو لکھوں, تو ظاہر اس میں وہ چیز نہیں آئے گی. لیکن جو اگر آپ یہاں سے نکالو گے نا, نہیں, لیکن ایک بات یہ وہ بتائیں فرق ہے اس میں کہ اس مطلب وہی لوگ اگر موجود بھی ہیں اس دور میں تو وہ بھی نہیں لکھ رہے. ایسا بھی ہے, اس کا تو بہت بڑا ایسا بھی ہے کہ وہی لوگ, اس کا تو بہت بڑا سبب, جیسا آپ نے کہا کہ وہ لوگ موجود بھی ہیں, رجحان بھی بدل گیا ہے. مطلب شعراء بھی اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ اب لوگوں کا رجحان کس طرف ہے. ایک تو دیکھیں کہ شاعری جو ہے وہ سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایک مزاج, ایک طبیعت ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہر کوئی اٹھ کے شاعری کر لے. پھر شاعری شعراء کی اس وقت مطلب جتنی ان کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے, پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا. اور ایک شاعر سب سے زیادہ جو چیز طلب کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میری اس کلام کی, اس محنت کی حوصلہ افزائی ہو, مفتی رسپیکٹ. صاحب منع کس نے دیکھے نا, 14 اگست آ رہی ہے, 14 اگست آ گئی, 14 اگست اگلے سال بھی آئے گی یہ سارے عوامل جمع ہو رہے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, پورے پاکستان کا کوئی اندر باہر کوئی اتنا میڈیا ہے, اتنے پلیٹ فارمز ہیں, مطلب کوئی ایک اچھی نظم, کوئی ایک اچھا کلام, کوئی ایک نئی چیز, یعنی ہر سال آپ وہی سنتے ہیں جو پہلے پڑھا جا چکا ہے, اسی کو کبھی نئی آواز میں وہ رچ بھی تو جاتا ہے نا. ابھی اویس بھائی نے پڑھا, آپ دیکھیں, نہیں رچ بھی تو جاتا ہے. نہیں رج تو جاتا ہے. باقی رہا کہ رجحان جو تبدیل ہو چکا ہے نا, میں عرض کروں کہ تو یہ جو جتنے نغمے جو آپ سنتے ہیں, ملی نغمے, یہ سب میوزک کے اندر پڑے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت میں بغیر میوزک کے پڑھ رہا ہوں, لیکن بغیر میوزک بھی یہ مزہ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل کیوں؟ صحیح ہے. اس کی کمپوزنگ بڑی پیاری ہے, طرز بڑی اچھی بنی ہے, الفاظ بڑے اچھے ہیں. اور اب جو طرزیں بن رہی ہیں وہ اس میں بڑے دکھ کی بات ہے کہ اس میں میوزک اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اصل جو کلام جو ہوتا ہے وہ تو ختم ہی چھپ ہی جاتا ہے, اور لوگوں کی توجہ نا وہ میوزک پر ہی ہوتے ہیں, وہ بس میوزک کی تھپ پر میرا رہتے ہیں. سوال یہ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک 14 اگست کا دن آنا ہے, جی, ایک 14 اگست کو کوئی ایک نغمہ تو نیا, آپ کہیں کہ جی 18 کروڑ یا 20 کروڑ کا ملک ہے تو ایک نیا نغمہ تو آپ لے آئے نا, قوم لے نیا آئے. نغمہ لانا, ہر سال پرانے آپ 65 یا 70 کی دہائی کے یا 80 کی دہائی کے نغمے اور گیت, اور انہی کو دوبارہ میں عرض کرتا ہوں, کبھی وہ بچے گا رہے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں, مطلب اسی کو وہ ریمکس کہتے کر ہیں دیا. کہ اولڈ از گولڈ. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سدا بہار ہوتی ہیں. سر تو نئے پودے بھی تو لگائے نا, پرانے تو درخت مطلب ٹھیک ہے, اولڈ از یہ گولڈ ایسا تو ہے. مسئلہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب, کوئی فرض میں یا یہ واجب کہہ رہا نہیں ہے. ہوں, نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ نئی تخلیق نہیں ہو رہی, تخلیقی عمل تخلیق ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ آج بھی ایسے شعراء موجود ہیں, لیکن آپ بتاؤں میں آپ کو کہ آج کے دور میں جو اردو جس انداز کی ہو گئی ہے نا, وہ آج سے 50 سال پہلے وہ اردو نہیں تھی. آج سے 50 سال یا 30 سال پہلے بڑا فرق تھا, اردو سمجھ میں آتی تھی. وہ ڈاک کہتے ہیں نا, آتی ہے اردو زباں آتے آتے. اب وہ اردو وہ نہیں رہی, بڑی مشکل, لوگ سمجھتے نہیں. اس لیے میری یہ فیلڈ ہے. آپ دیکھیں نا, جیوے جیوے پاکستان, اس کے اندر میں عرض کرتا ہوں, کتنا آسان ہے. آسان ہے, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اب وہ مشکل کلام لوگ سمجھتے نہیں, اس لیے اب شعراء نے آسان کلام لکھنا شروع کر دیا. لیکن آج بھی وہ شعراء, وہ کسی شاعر سے میں نے پوچھا تھا تو اس نے مجھے کہا تھا پتہ نہیں آپ لوگ کیسے آسان کلام لکھ لیتے ہو, ہم سے نہیں لکھا جاتا. اویس بھائی یہاں پسند نہیں کرتے آپ سے شدید اختلاف کے ساتھ ایک وقفہ لے رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں نا, آپ نے بھی اے وطن پیارے وطن, یہ کہ مشکل اردو ہے. اے وطن پاک وطن, اس سے زیادہ یہ تو میرے خیال سے یہ کون سی مشکل اردو ہے.
اس سے آسان تو کلام لکھے نہیں جا سکتا. اے میرے پیارے وطن، اے وطن، پاک وطن، پاک وطن، پاک وطن. تو دل افروز بہاروں کا بہاری مسکن، یہ اتنی آسان نہیں ہے. نہیں مگر شروع کا تو آپ دیکھیں نا. اب آگے تو آپ مشکل آگے، مگر آپ شروع دیکھیں نا، جیوے جیوے پاکستان. تو اب اس طرح کا بھی اگر کوئی نہیں لکھ پا رہا تو پھر تو یہ بہت ہی کہتو رجال ہے. خواتین و حضرات، بڑا کم ہوتا ہے کہ اویس بھائی سے اختلاف کی جسارت کروں، لیکن آج چونکہ یوم آزادی ہے اس لیے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے آزادی کا ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین و حضرات، محفل میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ایک انتہائی دکھ کی بات یہ ہے بھائی جی مفتی صاحب، اور میں آزادی کے دن میں کہاں نہیں دیں گے سرکار. دکھ اس بات کی ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارے بچے ہی نہیں، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ان کو قومی ترانہ نہیں آتا. مطلب قومی ترانہ غلط پڑ جاتے ہیں. مطلب آپ بچے کو کیا سکھائیں گے؟ اب لوگوں کو خاک سکھائیں گے جب آپ کو قومی ترانہ ہی نہیں آ رہا. یعنی آپ چپ رہیں. لیکن ایک چیز آپ کو نہیں آتی، اب چپ رہیں، منہ بند رکھیں. آپ نے ضرور ظاہر کرنا ہے کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں وہ بھی کر سکتا ہوں. کئی لوگوں میں نے دیکھا اور میں بڑا پریشان ہوا ہوں، ان سے میری بات ہوئی اور میں دیکھ بھی رہے ہیں آس پاس غلط ترانہ. یعنی قومی ترانہ آپ غلط پڑ جائیں، یہ تو مفتی صاحب بڑی عجیب و غریب بات ہے. یہ کسی اور امریکہ میں ہو، ان کا نیشنل ڈے اور وہاں پہ نیشنل اینتھم غلط پڑھ دیا جائے تو وہ تو ایک عجیب و غریب ماحول بن جائے گا. جی ہاں بالکل، یہ بات تو ہے کہ اگر ایسے موقع پہ، آزادی کے موقع پہ جو نغمہ بچے جانتے ہوں اور پھر سر عام ان چیزوں کو غلطی کے ساتھ پڑھنا، تو پھر ایک ہمارے لیے انسلٹ کی بات ہے. بہت ہی قابل تعزیز جرم بنتا ہے یہ تو. بہرحال اچھا اویس بھائی، تخلیق نہیں ہو رہی، آپ کہہ رہے ہیں تخلیق ہو رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ تخلیق ہو ہی نہیں رہی. اب اس بحث کو چھوڑنا اچھا ہے. چلے ٹھیک ہے، ہم لوگ تخلیق کرنے نہیں اچھا، میں صرف یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا، ٹیلنٹ بہت ہے. بچے آپ کے زبردست قسم کے ٹیکنالوجی میں ہر طرف بچے جہاں لیکن جو تخلیقی سائڈ ہے نا، ادب کی سائڈ. ڈاکٹر صاحب ایک بات کہوں گا، قطع کلامی معاف، ایک بات کہوں گا، آپ نے جو بات ذکر کی بالکل درست ہے، مگر یہ فقدان شاعری میں نہیں، آپ کو ہر شعبے میں نظر آئے گا. ہر شعبے میں. ڈاکٹر صاحب کی فرمائش شکایت دور کر دوں، میں کر دیں. میں نے اپنا لکھا ہوا کچھ پڑھ دوں جناب؟ کیا بات، وطن کی محبت پہ پڑھ دوں. کیا بات، یہ اپنا کلام ہے. جی میں ایک سے پڑھوں گا اس کا، آپ کی شکایت دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، یہ ہے دادا کا پاکستان. وقت پڑا تو کر دیں گے ہم اس پہ جا قربان. یہ ہے دادا کا پاکستان، یہ ہے دادا کا پاکستان. وقت پڑا تو کر دیں گے ہم اس پہ جا قربان. یہ ہے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان. یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں فرید الدین بھی گئے، یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں بہاؤالدین بھی گئے. یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی، یہاں فرید الدین بھی گئے، یہاں پہ میرے لال قلندر، یہاں نظام الدین بھی گئے، یہاں بہاؤالدین بھی گئے. اس پہ تو جاری ہے کتنے ولیوں کا فیضان. یہ ہے داتا کا پاکستان، یہ ہے داتا کا پاکستان. پاکستان پاکستان پاکستان، میرے دادا کا پاکستان، میرے دادا کا پاکستان. مطلب ہے کہ اب آپ کہیں، اب آپ کہیں کون بلائے گا مجھے ٹی وی پر پڑھنے کے لیے؟ نہیں
یہ تو کمال کیا ویسے آپ نے. کافی اشعار ہیں اس کے. تو آگے چلیں. نہیں میں بھی ابھی تو نہیں پڑھوں گا, اب میری بھی ضد ہے. میں نے بتا دیا آپ سے کہ یہ لکھنے والے اب بھی ہیں, ایسا نہیں. اچھا. ہاں. اور یہ بالکل ایک الگ جہت ہو گئی. یہ الگ جہت ہو گئی. ہمیں تو مجھے نہیں تھا ان کا اپنے ملی نغمے بھی اور یہ کلام بھی شاعری ہے. شاعری تو ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ابھی بھائی کچھ دعا کریں آج کی مناسبت سے. ایک پریشان ہے لوگ. سارا دیکھیں ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے, لیکن لوگ منا بھی رہے ہیں لیکن دعائیں بہت. اس دفعہ ایک بات جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ کہ ہر آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ بس خیریت سے رکھ. آمین. آمین. مطلب اپنے آپ کی بھی اور ملک کی بھی اور سلامتی کے لیے بھی دعائیں ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے. اور اس مطلب لوگ جسے کہتے ہیں نا کہ ذرا بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے جہاں خوشیاں منانے میں دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما, جو مسائل ہیں جو بحران ہیں قوم کو اس سے نکال. ڈاکٹر صاحب 16-17 کروڑ عوام جو ہمارے ملک میں ہے, ظاہر ہے اس میں کتنے % لوگ خراب ہوں گے؟ کتنے %؟ بالکل تھوڑے سے, مشکل سے 1%. 1%. بالکل ایسا تو نہیں نا. یہ باقی جو عوام ہم موجود ہے یہ سب دعائی کرنے والی ہے, اور یہ ایسے لوگوں کے تو صدقے میں چل رہا ہے سب کچھ. بالکل بلا شک. تو یقیناً محبت ہونی چاہیے, اور محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے وطن سے. اور آج کی رات رمضان شریف کی 25ویں شب, اور ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے. بے شک. شب قدر ہو سکتی ہے, لیکن طاق رات تو ضرور ہے. تو ایسے موقع پر ہم وطن کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اور دعا منظوم جب ہوتی ہے تو اس کو ہم یا تو کلام کے لیتے ہیں, اور اس کو اگر قومی حوالے سے بات ہو تو اس کو ملی نغمہ کہہ دیتے ہیں. بات الفاظ بدلنے سے مفہوم نہیں بدل جاتا, بالکل ٹھیک, متن نہیں بدل جاتا. بالکل. تو یہ جو قومی نغمے جو ہوتے ہیں یہ ایک دیکھا جائے تو اس طرح سے ایک دعا ہے. جیسے میں کلام ایک میں نے پڑھا ہوا ہے تو اس کے اندر یہ ایک دعائی ہے. اور دعا کیا ہے کہ جیوے 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 پاکستان, جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. من پنکھی جب پنکھ گلائے, کیا کیا سر بکھرائے, کیا کیا سر بکھرائے. سننے والے سنے تو ان میں ایک کی دھن لگرائے, ایک کی دھن لگرائے. ہو پاکستان 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 جیوے پاکستان, جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. بچھڑے ہوئوں کو بکھرے ہوئوں کو ایک مرکز پہ لایا, ایک مرکز پہ لایا. اتنے ستاروں کے جھرمٹ میں سورج بن کر آیا, سورج بن کر آیا. ہو پاکستان 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 جیوے پاکستان, جیوے 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 پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان, پاکستان پاکستان جیوے پاکستان. جھیل گئے دکھ جھیلنے والے, اب ہے کام ہمارا, اب ہے کام ہمارا. ایک رہیں گے ایک رہے گا, ایک ہی نام ہمارا.
پاکستان 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 جیوے پاکستان جیوے 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 پاکستان 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 جیوے پاکستان 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 جیوے پاکستان آمین آمین. اچھا عوض بھائی ایک اعتراف کروں، یہ پتہ نہیں کتنی سینکڑوں دفعہ یا ہزاروں دفعہ سنا ہے، مگر یہ دعا ہے، یہ مجھے احساس پہلی بار ہوا کہ یہ دعا ہے کہ جیوے جیوے پاکستان جو ہے وہ ایک دعا ہے اصل میں. اور اللہ تعالیٰ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ قبول کرے یہ دعا سب کی، سارے پاکستانی جتنے ہیں، اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے، ہمیشہ جیتا رہے. ملک ہے تو ہم ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں عزیز بھائی، آپ نے بھی ظاہر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا، بہت دیکھا ہوگا. یہاں پاکستان میں بھی ہمارے افغان مہاجرین اور برما سے لوگ آئے ہوئے، اور سارے جو اپنی شناخت ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جن کے پاس یہ نہیں ہے. جیسے اتفاق ہوا جب فلسطینیوں کے کیمپوں میں جانے کا دمشق میں مجھے، تو مسلمان شہر، مسلمان ملک، لیکن اس میں کیمپوں میں جیسے ابھی بھی بے شمار لوگ پوری دنیا میں ایسے ہیں جو کیمپوں کے اندر، تو وہاں فلسطینیوں کے کیمپ، اور وہاں پر یہ تھا کہ جی جس ملک میں وہ ہیں اس ملک کے لوگ، مطلب ان کی سب سے بڑی خواہش، پتہ چلا کہ جی ان کے دادا یہاں آ گئے تھے لیکن وہ شناخت نہیں مل پا رہی، یعنی وہ ہیں فلسطینی، بس وہ کہہ رہے ہیں کسی طرح ہمیں ایک شناخت مل جائے کہ یار ہم فلسطینی ہیں، یا ہم سیرینز ہیں، یا ہم جارڈینینز ہیں، یا ہم مصری ہیں. مطلب فلسطینی جو ہیں، یعنی دیکھیں ایک قوم ہے اور ڈھونڈتی پھر رہی ہے، اور پرانی کب سے فلسطین، یعنی پرانی قدیم تہذیبوں میں سے ایک ملک، اور وہ فلسطینی ہیں اور فلسطین نہیں ہے. یعنی عجیب و غریب سما ہے کہ فلسطینی آپ کو مل رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں کون ہے بھی میں فلسطینی ہوں، آپ کون ہے جی میں فلسطینی ہوں. فلسطینی مل رہے ہیں، فلسطین نہیں مل رہا. یعنی آپ کہیں گے کہ اچھا فلسطینی ہو، تو کہے گا جی میں فلسطینی ہوں، مصر میں رہتا ہوں، میں فلسطینی ہوں، اردن میں رہتا ہوں، دبئی میں رہتا ہوں. تو آپ کو عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ پاک، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان بھی ہے ہمارا. یعنی ہم کہیں ہوا میں نہیں کہہ رہے کہ فلسطینی، اللہ سلامت رکھے. اللہ سلامت رکھے. اور جو کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ صحت کیا ہے بیمار سے پوچھو. صحت کس کو کہتے ہیں، صحت کی ویلیو کیا ہے بیمار سے پوچھو. اور آزادی کیا نعمت ہے یہ کسی قیدی سے پوچھو. بالکل اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہم ایک آزاد ریاست میں سانس لے رہے ہیں، ہماری ایک پہچان ہے الحمدللہ. اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے تا قیامت اس کو سلامت رکھے، اس پاکستان کو، اور اس پر جو مصیبتیں بلائیں منڈلا رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو ٹال دے، اور اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. یہ جو ویسے میں نے بات فلسطینیوں کی نا، آپ یقین کریں کہ اس پہ میں کبھی غور کرتا ہوں نا، ان سے آپ بھی ملے ہوں گے مفتی صاحب، آپ بھی ظاہر ہے، یہ ان کا جھنڈا ہے، اقوام متحدہ میں نمائندگی ہے، OIC میں وہ موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور وطن نہیں ہے. یعنی آپ کہیں کہ بھائی آپ، یعنی عجیب سا معاملہ، جھنڈا بھی ہے، فلیگ بھی ہے، ان کا اپنا ایکسنٹ بھی ہے بات کرنے کا، اور قوم بھی ہے، اور آپ کہیں کہ اچھا فلسطینی ہو تو دارالحکومت کون سا کے شہر میں رہتے ہو. تو ایک بے بسی جو ہے ایک ان کے چہرے پہ وہ آتی ہے. اور میں اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ شاید ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جب شناخت نہ ہو، یعنی مرغی جو ہے، مرغی بن جاتا ہے نا آدمی، ہے پرندہ اڑ نہیں سکتا، یعنی مرغی ایک پرندہ ہے لیکن اڑ نہیں سکتا. تو اسی طرح سے یعنی ایک ایسی کیفیت ہے کہ وہ ہیں بھی نہیں بھی ہیں. اور ہم لوگ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرندہ بھی بنایا اور پرواز کی سکت بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ اڑو، لیکن ہم ہے کہ اپنے پر ہی پھینک رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات ذکر کی نا، اندازہ نہیں، یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک ہمارے لیے، لیکن بالکل درست بات ہے کہ ہمیں واقعی اندازہ نہیں، ورنہ ہم اس کی وہ قدر کرتے جو ہم نے اب تک کی نہیں ہے، اس کی جو قدر ہونی چاہیے تھی. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کی بات پہ، پھر میں اس بات کو آگے بڑھاؤں گا
کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی میں جا رہے تھے. ایک ایسا مسافر بھی تھا جو پہلی بار کشتی میں بیٹھا تھا، تو وہ بڑا گھبرا رہا تھا کہ کہیں میں ڈوب تو نہیں جاؤں گا. لوگ اس کو سمجھا رہے تھے مگر وہ ڈر رہا تھا اور اپنے ڈر کا اظہار اس طرح کر رہا تھا کہ ماحول خراب ہو رہا تھا. تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اس میں ایک دانا آدمی بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ اس کو پکڑو اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پانی میں ڈال دو، پھر بٹھا دو اس کو. سب نے ایسا ہی کیا. اس کے بعد وہ اتنا سکون سے بیٹھا ہے، اطمینان سے بیٹھا ہے. پوچھا گیا اس میں کیا حکمت تھی، تو بتایا کہ جب اس نے اس سکون سے ہٹ کے پریشانی دیکھی، ڈوبنا کیا ہوتا ہے اس نے دیکھا، تب اس کو جا کے قدر ہوئی کہ یہ کیا تھی نعمت جو اتنے مزے سے بیٹھا ہوا تھا. ہم اللہ نہ کرے کہیں دوبارہ سے محکومی اور غلامی کی طرف جائیں. یہ اتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اس کا وہ حق ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عزت کے ساتھ جینے کے لیے جگہ دی، نام دیا، جھنڈا دیا، وطن دیا، اور پھر اس ملک کے اندر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک وقفہ یہاں لیتے ہیں وسیع صاحب، اور اسی بات کو ذرا آگے بڑھائیں گے، کلام بھی سنیں گے، ٹیلی فون کالز بھی لیں گے. اور یہ آپ دیکھیں نا کہ آپ نے دوسرے ملکوں کے بینک کھڑے کیے، آپ نے دوسرے ملکوں کا ہیلتھ سارا کھڑا کیا، آپ کے لوگوں نے، نوجوانوں نے، آپ نے ان کی ایئر لائنز بنائی، آپ نے ان کی سڑکیں بنا کی، ان کو بلڈنگز بنا کے سب کچھ دے دو کے، اور آخر میں آپ نیوکلیئر واحد اسلامی نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں دنیا کی. اور پانی اور بجلی کا مسئلہ ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ کہاں پر ہم پہنچے، کہاں پہ ایسے پہنچے کہ نیوکلیئر، یعنی جن کے پاس تیل ہے، جن کے پاس سب کچھ ہے، وہ نہیں بنا پائے. اور آپ نیوکلیئر بن کے، اور اس کے بعد 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 20 گھنٹے کی لوڈ، بجلی بھی آپ اٹکے ہوئے، نیوکلیئر بن گئے. تو یہ جو ہے یہ زوال ہے، کیا ہے، اس کیسے رہنمائی لیں، کیا دعا کریں. ایک وقفے کے بعد یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خامہ خواہ اس میں. دوبارہ کہیں ادھر، میں سننے میں آپ نے یہ وطن تمہارا ہے، ہم ہیں خامہ خواہ اس میں. اچھا خواتین حضرات، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. تو میں ویسے تک قاضی صاحب سے ذرا اس دوران وقفے میں تشریح لے لوں کہ یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد خواتین حضرات دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خواتین حضرات، ابھی وقفے پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اوپر گئے اور پھر تنزلی کا شکار ہو گئے. تو یہ میں اس پہ ذرا مفتی صاحب کی بھی رائے چاہوں گا اور اویس بھائی کی بھی رائے چاہوں گا کہ جو قوموں کا عروج و زوال ہے اس کا ایک ہی بنیادی طور پہ ایک ہی فلسفہ ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جی یہ لوگ ہم کہتے ہیں، اور ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم امتی ہیں، ہم مسلمان ہیں سب، لیکن جو کائنات کا اصول ہے اقوام کے عروج اور زوال کا، وہ یکساں ہے. اس میں کہیں کوئی اس طرح کی تخصیص نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو وہ غلطی کرے گا تو وہ دنیا میں بھی کوئی نقصان نہیں اٹھائے گا. تو غلطی کا نقصان اس کی مادی ترقی میں بلا شبہ رکاوٹ بنے گا. مسلمان ہو یا کافر ہو، اگر محنت کرے گا تو اس کا پھل بھی دنیا میں یقیناً پائے گا. اب ہم جو زوال کی بات کر رہے ہیں، اگر گزشتہ اقوام کی بات کرتے ہیں تو مختلف اعتبارات سے لوگ اس پہ تجزیہ کرتے ہیں، لیکن قرآن کا ایک خاص انداز ہے. قرآن جب تجزیہ کرتا ہے کہ فلاں قوم تباہ ہوئی تو وہ بتاتا ہے کہ ان کی کون سی اخلاقی قدر تباہ ہوئی تھی. قوم شعیب اگر تباہ ہوئی، ان پر عذاب آیا تو ان کے اندر کون سی خرابی پیدا ہو گئی تھی. آج ان چیزوں سے ہٹ کر ہم بعض سسٹم کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. دیکھیں قرآن آج بھی ایسی بے شمار مثالیں دیتا ہے کہ ایک بستی کے بارے میں قرآن ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر یہ لوگ توریت کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، یا جو بھی اللہ کی طرف سے ان کو نظام ملا تھا اس کو قائم کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا رزق دیتا، اپنے اوپر سے بھی رزق کھاتے اور پیروں کے نیچے سے بھی. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر یہ لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے اور تقوی اختیار کرتے، ہم ان پہ دروازے کھول دیتے اپنی رحمت کے.
پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگرچہ کہ تم غم میں ہو، حزن میں ہو، لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، غالب رہو گے اگر ایمان مضبوط رہا۔ تو اگر آج ہم جن چیزوں پہ تجزیہ کرتے ہیں کہ تم نے یہ غلطی کی، تم نے یہ غلطی کی، اس کو تھوڑا سا چینج کر لیں کہ میں نے کیا غلطی کی، یعنی ہم انگلی اٹھانے کے بجائے گریبان میں جھانکنا شروع کر دے تو ہمارے نظام، ہماری معیشت، ہماری معاشرت، ہماری سیاست تبدیل ہو جائے گی۔ وہ جو ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں نا، تو ہم دوسروں کا محاسبہ زیادہ کر رہے ہیں اپنا۔ اس میں یہ بات بھی تو ہے نا کہ ایک جب آپ ملک یا قوم کی بات کرتے ہیں تو ایک اجتماعی معاملات بھی تو ہے نا، مطلب اگر اس میں مطلب بستی میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں، وہ آٹے کے ساتھ گھن بھی تو پستا ہے نا۔ جی ہاں بالکل۔ مطلب بات یہ ہے کہ اپنا خود احتسابی تو سب کریں، لیکن بحیثیت میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں بالکل مذہب سے ہٹ کے۔ ابھی اولمپکس ہوئے اور پاکستان ہار گیا، اس میں چلیں انڈیا بھی ہار گیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ بالکل پیچھے رہ گئے اور ہم کہیں آگے ہاکی میں ادھر ادھر۔ آپ یقین کریں آج سے 20 سال پہلے یہ ہوا ہوتا تو لوگوں میں بہت ایک ہوتا کہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، آپ کا قومی کھیل ہے، ہم گئے ہیں، کیا معاملہ ہوا ہے، مطلب اتنا زیادہ لوگوں کو حیرت ہوتی، لیکن اب نہیں ہے، پریشانی ہوتی کہ ہاکی میں ہار گئے ہیں، کیسے، کیوں بھائی، کیسے ہار گئے، کیسے ہو گیا، ورلڈ چیمپئن ہیں آپ۔ اچھا، اور آپ نے مطلب 7 گول سے آخر میں آپ ایک ایسے ہی جو مطلب ہے کہ اچانک ہو گئے ایک گول دوسرا۔ اچھا، اب اس پہ بالکل میرا خیال سے شاید وہ آدھے گھنٹے کی خبر ہوگی، 1 گھنٹے کی خبر ہوگی، اس کے بعد کہتے ہیں یار چھوڑ دو نا، بس سب یہی حال ہے، وہ بیسک آگے چلا، دوسری خبر آ گئی، اچھا بھی ٹھیک ہے، اب وہ کیا بنا ان کا، کون کتنے تھے، کیسے ٹریننگ ہوئی تھی، کیسے، اب ہر شعبے میں یہ جو بحثی آ گئی ہے نا کہ ایسے چلتا ہے، بس کام چلاؤ یار، نکلو بس، چھوڑ دو یار، نکلو بس آگے اگلی بات کرو۔ تو اس کی وجہ سے اب یعنی اب دیکھیں نا، اتنا تو ہمارا حق بنتا ہے، ہم اپنی اصلاح تو کریں، لیکن جو بحیثیت مجموعی جو نظام ہے سارا، وہ تو نویز بھائی اس کو کیسے اٹھایا جائے، اس کو کیسے؟ دیکھیں، بحیثیت مجموعی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس میں علماء کرام اور اس میں حکمران یہ سب سے بنیادی ذمہ دار ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، جو لیڈر ہیں، جو حکمران ہیں، جو علماء ہیں۔ یہ 2 طبقے اگر درست ہوں تو پیچھے قوم، پیچھے جو عوام ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، فالوورز ہیں، وہ بھی بالکل سیدھے رہیں گے۔ تو اس طبقے میں تبدیلی، ان کے اندر اگر کوئی کمی ہے تو اس میں بہتری ہونا ضروری ہے۔ اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ ہم پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم پہلے خدا کے بندے ہیں یا کچھ اور ہیں، پہلے یہ طے کر لیں۔ اس کے بعد اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو پھر کسی نتیجے پر بھی پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ایک اصول موجود ہوگا نا بات کرنے کے لیے۔ لیکن ہم اس بات کو طے کیے بغیر ہم باقی چیزوں کو، ہم نبی کریم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، جس معاشرے میں حضور علیہ السلام نے اتنا بڑا انقلاب برپا کیا تھا، ابتدا میں کیا تھا؟ وہ معاشی اعتبار سے تعطل کا شکار تھے، وہ اخلاقی اعتبار سے زوال کا شکار تھے، قومی اعتبار سے افراط و تفریط میں اور بالکل ٹکڑوں میں، قوموں میں اور قبائلی جنگوں میں بسے ہوئے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کیا، تبدیلی پیدا کی، اچانک کوئی اتنا بڑا اٹیک نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، ان غلطیوں کو آپ نے نہ تو معاشی استحکام کا نعرہ لگایا، نہ کوئی اخلاقی کوئی نیا اصول لا کر آپ نے پیش کر دیا، سب سے پہلے آپ نے جڑ کو درست کیا کہ ان کی فکر جو ہے وہ چینج ہو جائے، ان کا خیال جو ہے وہ درست ہو جائے۔ 13 سال کا آپ کو مکی دور آپ کو نظر آئے گا، صرف ان کی عقل کی تطہیر اور ان کا تزکیہ اور ان کے ذہنوں کو صحیح عقیدے اور مرکز کی طرف موو کرنا تھا۔ بھائی ایک میں چاہوں گا کہ نقطے پہ آپ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں اور ہم لوگ سب خود بھی دھیان دیں، اور وہ یہ کہ پرچم کی بے حرمتی، پرچم کا جو ایک کنسیپٹ ہے، اور خاص طور پہ ہمارے پرچم کا جو رنگ ہے سبز، ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک دن لگاتے ہیں بچے بھی بڑے بھی، اس کے بعد وہ لگا رہتا ہے، اس کے بعد آپ کو کہیں سڑکوں میں مل رہا ہوتا ہے پڑا ہوا پرچم، گھر اوپر بلڈنگوں پہ، سرکاری بلڈنگیں اور گھروں پہ اور
دفاتر پہ وہ لگے پھٹ جاتا ہے، پھٹا ہوا جھنڈا لہراتا رہتا ہے. تو وہ ایک دن کے لیے جھنڈا ہم لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس پرچم کا جو کنسیپٹ ہے قوموں میں بھی اور ہمارے اندر خاص طور پہ بطور مسلمان کے پرچم جو ہے، اور وہ بھی سبز پرچم. نہیں ہونا چاہیے، بالکل غلط بات ہے. وطن کی پہچان ہے، ہماری پرچم ہمارا پہچان ہے، اس کو عزت رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ رکھنی چاہیے. اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ سال میں ایک بار یا 2 بار ایسا ہوتا ہے، تو ہر ایک تہوار ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کو ایک خصوصیت کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس لیے وہ شو میں آتا ہے. آج بھی ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جہاں پورے سال پرچم لگے ہوتے ہیں. نہیں، میں نے کہا پھر اس کو اتار لیں. میرا یہ تھا کہ بے حرمتی نہ ہو اس کی. نہیں، بے حرمتی سے ہم یہ تو اس کو ایسا کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی بے حرمتی کی بات ہو. ہاں، وطن کے حوالے سے یہ اچھا نہیں ہے کہ یہ ہماری پہچان ہے، وطن یہ جھنڈا ہمارا ہے، تو اس کو جان بوجھ کر اس کو پامال کرنا یہ تو مناسب نہیں ہے. بالکل صحیح. بس بھی کچھ اور ڈاکٹر صاحب، گفتگو چلتے چلتے بڑی سیریس ہو گئی، اور چونکہ آپ کا تو تعلق ہی آپ کا شعبہ ہی اسی سلسلے میں، تو ہم چونکہ اس سیاست سے اور اس معاملہ سے نا بلد ہی ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ہم کبھی ان چکروں میں پڑتے ہیں. ہم تو عشق رسول کا پیغام لے کے چلتے، اس کو عام کرنے کی کوشش کرتے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہمارے بیان میں، ہمارے کلام میں وہ اثر عطا فرمائے کہ ہم اس طرف آ جائیں. اور یاد رکھیے گا ڈاکٹر صاحب، جو پکا سچا عاشق رسول ہوگا وہ کبھی بھی اللہ کی نعمتوں کو اس طرح سے پامال نہیں کرے گا. پاکستان، میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے بھی وہ گفتگو چھیڑ دی کہ نام ہے، پہچان ہے، لیکن جس کا نام اور جس کی وجہ سے پہچان ہے وہ شے نہیں، وہ وطن ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ بڑا ہم پر احسان کیا ہے. اور ہم ڈاکٹر مفتی صاحب نے کہا کہ اصلاح کرنی چاہیے اپنی، تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آج اگر ہم خود یہ طے کر لیں کہ آج سے ہم کوئی ٹریفک کا سگنل نہیں توڑیں گے، آج سے ہم خود اپنی ذات میں اس بات کو بٹھا لیں اور اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم اپنے وطن کو گندہ نہیں کریں گے، جا بجا تھوکیں گے نہیں، اس کو گندہ نہیں کریں گے، تو ہر کوئی شخص اگر اپنے طور اس بات کا عہد کر لے تو وہ دن دور نہیں کہ آج ہمارا شمار بھی بہت اچھے لوگوں میں ہونے لگے گا. آج اگر ہم اس وقت پاکستانی ہیں اور ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم اس جہاں جاتے ہیں اس ملک کے قوانین کا بہت احترام کرتے ہیں، ہم تھوکتے نہیں ہیں. جہاز میں بیٹھتے ہی چینج ہو جاتے ہیں، ہو جاتا ہے جہاز کے اندر وہاں جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ہم بالکل لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جیسے ہی پاکستان آتے ہیں، لائن کون سی لائن، نو اسموکنگ کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، لیکن آتے ہی شروع ہو جاتے ہیں. تو جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ڈاکٹر صاحب، نہیں جب تک قوم اپنے آپ کو نہیں بدلتی، بالکل بلا شبہ بات نہیں بات بدلے گی. ختم کر دی اویس بھائی نے، بڑی پیاری بات ذکر کی. سچا اور پکا مسلمان ہوگا تو وہ سچا اور پکا پاکستانی بھی ہوگا. آپ ڈاکٹر صاحب ہیں، بات کے ساتھ آپ ڈاکٹر ہیں، کوئی انجینئر ہوتا ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، انجینئر ہوتے ہیں وغیرہ، جو بھی ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں، اگر اس کے دل میں پہلے سے اسلام کی محبت موجود ہوگی اور اس نے اسلام کو پڑھا ہوگا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھا ہوگا، تو وہ اچھا ڈاکٹر بھی ہوگا اور اچھا مسلمان بھی ہوگا. وہ کبھی غلط دوائی نہیں دے گا. کوئی اچھا انجینئر اگر مسلمان ہوگا نا، وہ کبھی بھی سری میں ملاوٹ نہیں کرے گا، وہ کبھی بھی روڈوں کے اندر جو روڈ بنتے ہیں اس میں ملاوٹ نہیں کرے گا. تو ہماری کمی یہ ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے، ہم دین سے دور ہو گئے. اور وہ پھر ہر شعبے. اور آج جب ہم سمجھاتے ہیں نا کسی کو، تو کہتے یار آپ نے اسلام کو بڑا مشکل کر دیا. نہ، ہم نے مشکل نہیں کیا، آپ دور ہو گئے ہو اس لیے مشکل لگ رہا ہے. بالکل. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے نماز مشکل نہیں ہے. بالکل ٹھیک. جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے لیے مشکل ہے. اور دین کی طرف جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ مذہب کی طرف آج بھی بچے، الحمدللہ میں ملاقات ہوتی ہے تو بچوں میں اتنا شعور مذہب کے حوالے سے، بس وہ ایک سنکرونائز کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ یعنی وہ کچھ مل نہیں پا رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ چیزیں بکھر سی گئی ہیں. یعنی مذہب کی طرف بھی ماشاءاللہ رجحان ہے، قوم میں دم بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک جگہ جو ہے نا وہ بس مل نہیں پا رہی ساری چیزیں. تو وہ میرے خیال سے ملیں گی انشاءاللہ تو پھر دوبارہ. اور آپ نے بھی بات کی کہ وہ کہیں اور جاتے ہیں، تو میں تو ویسے بھی یہ سوچ رہا تھا
کہ ایک شہر کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک شہر کے ایک علاقے میں ہیں تو وہاں آپ گاڑی کسی اور طرح چلا رہے ہیں، دوسرے علاقے محلے میں داخل ہوئے تو گاڑی کا انداز بھی چینج ہو گیا، دکان پہ اترے تو بات کرنے کا، دکان دیکھی یہ کون سی دکان ہے. تو شہر کے اندر بھی ہمارا رویہ مختلف جگہوں پہ، مختلف محلوں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف محفلوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. کہتے ہیں یار وہاں جا رہے ہیں، یار ذرا دھیان سے انٹر ہونا، اس فلانا شاپنگ مال میں جا رہے ہیں، اور وہی کسی اور بازار میں جائیں گے تو بالکل ہم مختلف انداز میں یہ بات درست، دکاندار بھی بیٹھا ہوگا کوئی چھوٹی دکان پہ تو اس سے مختلف بات کریں گے، تو نہیں الگ ہو جائے گی ہماری. عید کی خریداری کے لیے بڑے سے جائیں گے، بڑا برانڈڈ، اس پہ جا کے بہت ہی عزت سے، تمیز سے. تو ہم شہروں کے اندر بھی اب تو میرے خیال میں پتہ نہیں غلط کہہ رہا ہوں نہیں، آپ نے صحیح کہا. ایک سچا مسلمان، مجھے یہ بتائیے آج کل جو ہڑتالیں ہو رہی ہیں اور جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور جس طرح املاک کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، مجھے بتائیے کوئی سچا مسلمان اگر ہوگا وہ کبھی کسی کے مال کو نقصان پہنچائے گا، کسی کی دکان جلائے گا، کسی کی بس جلائے گا؟ ایک سچا مسلمان کبھی بھی نہیں کرے گا، یہ مسلمانوں کا کام ہی نہیں. اور وہ فرسٹریشن میں پھر اسی لیے، یعنی جو غصہ ہے اس کو پھر ذکر، اور جیسے آپ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک پڑھ کے آدمی کو سکون ملتا ہے. مطلب پھر آپ مذہب کی طرف جائیں، آپ ذکر کریں، آپ نماز پڑھیں، آپ عبادات کی طرف، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو فرسٹریشن والا ایلیمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے نا. ایک وقفہ ہو گیا اس لیے میں کلام نہیں سن پا رہا تھا. وقفے کے بعد خواتین حضرات ذرا اویس بھائی سے آج کی محفل کو آگے لے کے چلیں گے ایک وقفے کے بعد. خواتین حضرات، شہر رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اس شہر کی جانب سے، اس نیٹ ورک کی جانب سے، ایئر وے ڈیجیٹل نیٹ ورک کی جانب سے سب کو، جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں سب کو ایک بار پھر رمضان مبارک تو چل ہی رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن جشن آزادی 14 اگست سب کو مبارک ہو. پوری دنیا میں جہاں جہاں بات سنی جا رہی ہے، اور بات وہی کہ اس قوم پہ، اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کی کچھ خاص رحمت ہے، کچھ خاص رحمت ہے. اور وہ جو کہتے ہیں باؤنسنگ بیک ایفیکٹ ہے کہ جاتے ہیں نیچے اور پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، جاتے ہیں اور پھر قوم میں بڑا دم ہے، لوگوں میں بڑا دم ہے. وہی بات میں نے کی نا کہ اس پہ تو جاری ہے کتنے ولیوں کا فیضان، بلا شبہ، بلا شبہ. تو یہ انہی کی دعائیں، اور اس سے امید انشاءاللہ آگے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بس ایک جگہ وہ بس ملنے کی دیر ہے کہ مذہب بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن ایک ضرورت ہے احساس کی ضرورت ہے، احساس کی، وہ چیزیں ملیں اور اس کے بعد آگے. اویس بھائی، چاند میری زمین اگر آپ کو یاد ہو. بالکل مجھے یاد تو نہیں، میں دیکھ کے پڑھتا ہوں. چاند میری زمین، پھول میرا وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، میرے کھیتوں کی مٹی میں لالے یمن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے ملاح لہروں کے پالے ہوئے، میرے دگقا پسینوں کے ڈھالے ہوئے، میرے مزدور اس دور کے کوہکن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، چاند میری زمین، پھول میرا وطن، میرے فوجی جمع جرتوں کے نشان، میرے فوجی جمع جرتوں کے نشان، میرے اگلے قلم
عظمتوں کی زبان میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن میرے محنت کشوں کے سنہرے بدن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا میری سرحد پہ پہرا ہے ایمان کا میرے شہروں پہ سایہ ہے قرآن کا میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن میرا ایک ایک سپاہی ہے خیبر شکن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن ہاں 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 میرے دل کا یوں ہی ہل چلاتے رہے میرے دل کا یوں ہی ہل چلاتے رہے میری مٹی کو سونا بناتے رہے گیت گاتے رہے میرے شعلہ بدن گیت گاتے رہے میرے شعلہ بدن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن چاند میری زمین پھول میرا وطن ماشاءاللہ 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 اس میں دیکھیں آپ کہ میرے مزدور ہیں کوہکن یعنی مزدور کوہکن یعنی مزدوروں کو کوہکن اور پھر دہقان کی بات ہو رہی ہے اور پھر سب کی کیا گیت گاتے رہے میرے شعلہ بدن شعلہ کیا بات ہے خیبر شکن خیبر میرا ایک ایک سپاہی خیبر شکن تو بات وہی ہے کہ ہر چیز ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہر چیز ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کوئی تصویر دیکھ کے کسی بچے کو دکھاؤ یا باہر جا کے بتاؤ نا کہ یہ پاکستان کی یہ ناردرن ایریاز کی تصویر ہے یا اس جھیل کی تو انہیں یقین نہیں آ رہا ہوتا کہتے ہیں اچھا یہ آپ کے یہاں کی پاکستان کی تصویر ہے ٹوریزم ایک سے ایک زبردست جگہ فیسلٹیز نہیں ہے فیسلٹیز نہیں ہے اور اس کو مطلب اب یہ ہے کہ یعنی امید نہیں میرا خیال سے مجھے تو یقین ہے کہ اس پوری چیز سے یہ جو بھی پریشانیاں ہیں اور ملت کے ساتھ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستہ رہ شجر سے امید مبارک نہیں اقبال کون سا وہ نہیں مایوس اقبال اپنی کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت بڑی زرخیز ہے ساقی بالکل بالکل بلا شبہ یعنی وہ بس ذرا سا کوئی ذرا سی بس آئے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آئے گا اور اس میں یعنی ابھی یہاں پہ شام کو جب شہر میں ہمارا سجدہ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھتے ہوں کہ ویس بھائی وہ جو ناتخواں بچے آتے ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کی آنکھوں میں چمک اور جس انداز میں وہ پڑھتے ہیں اور جس انداز میں محنت کر کے آتے ہیں اچھا اسی طرح سے جب سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں تو جو بچوں کی اور ینگسٹرز کی دلچسپی ہوتی ہے اس میں یعنی وہ انشاءاللہ تعالی بڑے لوگ مایوس ہوتے ہیں اور میں سب سے یہی کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ بس یہ ایک فیز آتا ہے اور اس کے بعد اس میں یہ بھی بہت کچھ سکھا کے اور پھر ایسے لے جاتا ہے اور جاپنیز بھی وہ کہتے ہیں جاپان نکل گیا میں نے کہا یار یہ جاپانیوں کو بھی 60 سال پہلے لوگ یہی کہتے ہوں گے کہ یار تم کیا سلطنت ہوتے تھے اتنے ہر سال پہلے عروج کو ایسے ہر ہوتا ہے۔ عروج کو زوال ہے جی ڈاکٹر صاحب اور وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہ ہم پھر باہر دیکھیں گے انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے اس میں کسی دعا پہ اختتام کریں محفل کا یا کس انداز میں کریں کیونکہ ایک بڑی عظیم دعا پر چاہوں گا کہ میں ختم کروں اور آج میں اپنے قومی اپنے اس وطن کا جو قومی ترانہ ہے وہ میں پڑھوں گا اور کھڑے ہو کے پڑھوں گا اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور اس ملک کی
عزت کی خاطر. اور میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کہ اس وقت میرے سامنے جو اسٹوڈیو میں جتنے جو سب ہمارے کھڑے ہو گئے, اسٹوڈیو میں بھی سارے, اور یہ کوئی بعید نہیں کہ ہمیں دیکھنے والے بھی آج وطن کی محبت سے سرشار ہو کر اپنے اپنے گھروں میں کھڑے ہو جائیں گے اور پڑھیں گے. پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین شاد باد, کشور حسین شاد باد, تو نشان عزم عالی شان ارض پاکستان, مرکز یقین شاد باد. پاک سرزمین کا نظام, قوت و اخوت عوام, قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد, شاد باد منزل مراد. پاک سرزمین کا نظام, قوت اخوت عوام, قوم ملک سلطنت پائندہ تابند آباد, شاد باد منزل مراد. پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال جان استقبال, سایہ خدائے ذوالجلال. پرچم ستارہ و ہلال, رہبر ترقی و کمال, ترجمان ماضی شان حال جان استقبال, سایہ خدائے ذوالجلال. اللہ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھ. یا اللہ اس پر جو مصیبتیں پریشانیاں آئی ہوئی ہیں پیارے محبوب کے صدقے میں دور کر دے. یا اللہ اس ارض پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم فرما. یا اللہ اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما. مولا اس ملک کے پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما. اے رب کریم اس ملک کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما. اے اللہ اس ملک کا کونا کونا, چپا چپا, بچہ بچہ, قریہ قریہ, گاؤں گاؤں شاد رہے, آباد رہے, آزاد رہے. اے رب کریم اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دے. اے رب کریم مولا کریم ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دے. اے اللہ ہمیں ہر قسم کی, ہمارے اس وطن کو ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ یہود و ہنود و نصارہ کی ناپاک سازشوں سے ہمارے ملک پاکستان کو محفوظ کر. اے رب کریم مولا کریم اس ملک کے ساتھ ہم تمام پاکستانیوں کو مخلص کر دے. اے رب کریم ہم تمام پاکستانیوں کو اس ملک کے ساتھ مخلص کر دے. ہمیں اپنے ملک کی اچھائیاں نصیب فرما, اس کی اچھائیوں پر سوچنا نصیب فرما, اس کی قدر نصیب فرما. اے اللہ تو نے آزادی دی, آزادی کی قدر بھی نصیب کر دے, اس کا احساس بھی عطا کر دے. اے رب کریم رمضان المبارک کے مبارک 27ویں کو تو نے یہ پاکستان ہمیں عطا کیا. اے رب کریم اے میرے مولا کریم تجھے اسی 27ویں شب کا واسطہ. اے رب کریم ہم تمام پر اپنا خاص کرم فرما, اور ہم تمام پر ہمارے ملک پاکستان پر خاص کرم فرما, اور اس کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرما. حاسدوں کے نظروں سے بچا, دشمنوں کی نظر سے بچا. آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاصد رزقہ ومظہر لطفہ سیدنا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد, پائندہ باد. ویس بھائی ایک نئی صبح کا آغاز,
ایک نئے دن کا آغاز، ایک طرف تو روزے کی طرف ہم جا رہے ہیں اور دوسری طرف ایک نئی صبح، ایک نیا سورج انشاءاللہ طلوع ہوگا اور ایک نئی امید، ایک نیا حوصلہ، نیا ولولہ۔ اللہ تعالیٰ ساری دعائیں قبول فرمائے جتنی آپ نے کی، اور ہمیشہ ہمیشہ قائم رکھے اس ملک کو، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے کہ ہم اہمیت سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں۔ یہ کتنی بڑی، کتنا بڑا ایک احسان ہے اللہ کا کہ ہمارے پاس ایک ملک ہے، ایک جگہ ہے، پوری دنیا سے کہیں سے بھی ہمارے پاس ایک جگہ ہے، اپنا گھر، اپنی دھرتی، اپنی مٹی، اپنا کہیں گاؤں، اپنا کہیں گوٹھ، اپنا کہیں قبیلہ، اپنا خاندان، اس جگہ ہے۔ کہیں سے بھی دھت کر ہم واپس آ کے اپنی ایک جگہ ہے، ایک مٹی ہے ہمارے پاس، اور مٹی جو ہے وہ ماں ہے، اور اس کی اسی طرح قدر کریں جیسے ماں کی قدر کی جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ساتھ رہیے گا۔